ضروری ہیں، اور ان ضروری باتوں میں سے پہلی بات میں عرض کرتا ہوں۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور قیامت کے قریب ترین دور ہے، اور قیامت کے قریب ترین دور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان کے محفوظ رہنے کی فکر نہیں کرے گا۔ اگر اسے وقتی فائدہ مل رہا ہو اور اس وقتی فائدے کو پانے کے لیے اسے کوئی ایسا کام کرنا پڑے جس سے ایمان چھن جائے، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کیا کہے گا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، فی الحال میں یہ کام کر لوں گا۔ وہ وقتی کام چاہے تعلیم کا ہو، چاہے بزنس کا ہو، چاہے کسی اور مفاد کا ہو، انسان بہت آرام کے ساتھ اپنی ایمان کو تباہ کرتا رہے گا اور اپنے آپ کو تسلی دیتا رہے گا کہ نہیں ایمان چو محفوظ، ایمان چو محفوظ، یہ کہتا رہے گا۔ ایمان ایک حقیقت کا نام ہے، اللہ کو ماننا ویسا جیسے محمد رسول اللہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ویسے جیسے اللہ نے فرمایا، پھر ان دونوں کے کہنے پر، اللہ کے کہنے پر، اللہ کے نبی کے فرمانے پر یہ مان لینا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یہ مان لینا کہ اب اسلام کے علاوہ باقی کوئی دین حق نہیں ہے۔ یہ ایمان والے کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اچھی طرح سے سمجھے کیا بات سمجھائی جا رہی ہے۔ ہر ایمان والے کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حق صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب حق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس ماننے کے نتیجے میں جو چیز ہم کو حاصل ہو گئی اس کا نام ہے ایمان۔ ایمان تسلیم کر لینا نبی کے کہنے پر ان باتوں کو جو باتیں نظر آنے والی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر انسان مان لیتا ہے میرے اندر شوگر ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر مان لیا ہم نے کہ صاحب مجھے کولیسٹرول ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر مان لیا ہم نے وہ سب کچھ جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ پر اسی طرح سے نبی کے کہنے پر مان لینا وہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، نبی نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا، نبی نے کہا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم نے مان لیا، نبی نے فرمایا مجھ سے پہلے نبی گزرے ہیں، ہم نے مان لیا، نبی نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا۔ پھر مان لیا تو اللہ کو مانا، اللہ کے نبیوں کو مانا، اور پھر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا۔ ان تمام باتوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ ایمان جیسے بہت طاقتور چیز ہے، ایسی بہت زیادہ سینسیٹیو بھی ہے، بہت حساس بھی ہے، اور بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں رہتا۔ آدمی دھوکہ کھاتا رہے گا میرے پاس ایمان ہے مگر اندر سے ایمان نہیں ہوگا۔ اچھی طرح سے سمجھے جملے کو، آگے پتہ چلے گا کیا بات کہی جا رہی ہے۔ آدمی سمجھتا رہے گا میرے اندر ایمان ہے مگر ایمان نکل چکا ہوگا اور پتہ نہیں ہوگا میرے اندر سے ایمان نکل چکا ہے۔ قرآن کریم میں آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ لوکو مش واریہ تم یم ونان چھ اس تہ چھ مسلمان اس تہ چھ خدایس مانان، اس تہ چھ خدایس پہ ایمان، وما هم بمؤمنین، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یہ قرآن میں یخادعون اللہ، تم چھ کوشش کرا جمع خدایس دھوک، کیا خدا ایسے ایمان مگر وہ پر چھی نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کیا دھوکہ لگے گا، تم تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ بیمار انسان کہتا ہے بجے ڈاکٹرس دھوکہ، کیا بوانسی نے میں کیا تکلیف چھو، امس گھس نا پائی لگن میں کیا تکلیف چھو، ڈاکٹرس کیا دھوکہ چھو پانی پانس دھوکہ دے۔ ٹھیک، بس اب یہ بات سمجھ گیا۔ اب دیکھیے آگے، آج کا دور کھلم کھلا کفر مسلط ہونے کا دور نہیں ہے، آج کا دور چپکے سے کفر داخل ہونے کا دور ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو کہ کفر داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ تمام کشمیری لڑکے اور لڑکیاں جو ایسے غیر مسلم اداروں میں پڑھ رہے ہیں، جن اداروں میں وہاں ان کو ٹیکے کرنے پڑتے ہیں، جن اداروں میں ان کو پرارتھنا سبھاؤں میں بیٹھنا ہوتا ہے، جن اداروں میں ان کو سرسوتی کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، جن اداروں میں ان کو سوریہ نمسکار کرنا پڑتا ہے، جن اداروں میں ان کو وندے ماترم کہنا پڑتا ہے، جن اداروں میں ان کو کرسمس منانا پڑتا ہے، وہ سمجھ لینے چاہیے ان کا ایمان ختم ہو گیا۔ اور وہ والدین جو اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو ایسے اداروں میں داخل کرتے ہیں جہاں ان تمام حرکات کی وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو رہا ہے، وہ والدین مجرم ہیں کہ اپنے بچوں کو اس جگہ پہنچا رہے ہیں جہاں ان بچوں کا ایمان چھن رہا ہے۔
اور ان کو کہتا بنو ایڈمیشن تو انہوں یہ دین آپ سمجھتے ہیں بڑی مشکلوں کے ساتھ ہم کو بچے کا ایڈمیشن مل گیا، اب ہم کو یہ ڈگری والا بنے گا. فی الحال ایمان چھن تیوت اہم مسئلہ، اگر وقتی طور میں ٹیکا تو پی کروں پتہ کیا فرق پی. یہ کشمیریوں کے ذہن اس وقت سب کا نہیں ہے. ہمارے سامنے ہر طرح کے واقعات آ رہے ہیں. ایسا بھی پایا گیا کہ بچے نے کالج کے ایڈمیشن کو لات ماری اور واپس آ گیا. مجھے وہاں جب پرارتھنا کرنی پڑے گی میں ایسی تعلیم کو نہیں، اور دوسرے بچے نے کہا تو بیکورڈ نیئر واپس ٹھیک، اور اس کے والدین نے اسے کہا ہے بیٹا کہتا چک ایڈمیشن بنے کتنی بڑی مشکل سے ہم نے پیسے جمع کر کے تم کو ڈونیشن کر کے پھر وہاں تم کو ایڈمیشن دلوایا، اور آج تم واپس آؤ گے چھوڑ کر کے پتہ کیا بنی سے پرون کن. معاشی ترقی کے لیے، تعلیمی ڈگریوں کے لیے ایمان کھو دینا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. حدیثوں میں آتا ہے، بخاری میں حدیث جملہ موجود ہے، امام بخاری نے نقل فرمایا، کہتے ہیں ایمان والا محتاط رہتا ہے کہیں میرے ہاتھ سے ایمان چھن نہ جائے، اور منافق بے احتیاط ہوتا ہے چھن جائے پھر کیا پرواہ ہوگا. ابھی چند دنوں پہلے جہیں کشمیر میں ایک سکول کے اندر لوگوں نے کرسمس منایا، یہ سوچ کر منایا کہ ابھی کرسمس ڈے آیا نہیں، کیونکہ جس دن کرسمس منانا ہوگا اس دن چھٹیاں ہو گئی ہوں گی، اس دن سکول میں کرسمس نہیں منایا جائے گا، ہم آج ہی مناتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سٹاف کے اکثر لوگ مسلمان گھروں کے ہیں، مجھے نہیں معلوم مسلمان ہیں بھی یا نہیں، مسلمان گھروں کے ہیں، بچے اکثر مسلمان گھروں کے ہیں ٹھیک. اور اس کے بعد پھر انہیں وہ سارے کام وہاں کیے ہیں جس کے نتیجہ ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے. لہٰذا جن سکولوں میں وہ کرسمس ڈے منایا گیا، ان سکولوں میں جن مسلمانوں نے وہ کیا ہے ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے، ان کے نکاح ختم ہو گئے. کاش یہ بات جھوٹ ہوتی، مگر جھوٹ نہیں، سچ ہے، اور یہ شہر میں ہوا. یہ اس لیے صرف وقتی ڈگریوں کے لیے، صرف وقتی طور پر شادیاں کرنے کے لیے، وقتی عیاشوں کے لیے آپ کو دنیا میں ٹور کرائیں گے اس غرض کے لیے، یا آپ کو کوئی معاشی فائدہ ملنے والا اس غرض کے لیے، وہ حرکتیں کریں جن حرکتوں کے نتیجے میں آپ کا ایمان چھن جائے اور آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے. ہم سے کیا گیس، ہم سے کیا فرق پی. ایمان وہ ہے جو دل میں ہے. میں نے یہاں ٹیکا لگایا اس سے کیا ہوگا؟ ایمان وہ ہے جو دل میں ہے. میں نے گلے میں سلیب لٹکائی اس سے کیا ہوگا؟ میں ایمان دل میں ہے. میں نے ہاتھ میں کڑا لگایا اس سے کیا ہوگا؟ یہ سب دھوکے ہیں. ایسے ہی جیسے کہ اگر کوئی کہے گا اگر آپ کی زبان پر ایک قطرہ تیزاب ڈالیں گے تو ہم سے کیا گیس، ایک قطرے سے کیا گیس، بس تراؤ عجیب چیز سمجھ. اگر کوئی انسان یہ کہے گا ایک قطرے پانی سے کیا ہوگا، واقعی کچھ نہیں ہوتا، نہ آدمی پاک ہوگا نہ پیاس بجھے گی. ایک قطرہ دودھ منہ پر ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا، نہ پیاس بجھے گی نہ طاقت آئے گی. یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک قطرہ اگر تیزاب ڈالیں گے تو سمجھ میں آئے گا کیا ہوگا. تیزاب کا قطرہ بھی قطرہ ہے، پانی کا قطرہ بھی قطرہ ہے ٹھیک، پیشاب کا قطرہ بھی قطرہ ہے. پانی کا قطرہ گرے گا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، پیشاب کا قطرہ گرے گا پانی ناپاک. بس ٹھیک اسی طرح سے کچھ ایکشن ایسے ہیں جو ایکشن نظر میں تو آتے ہیں بہت چھوٹے سے ہیں مگر وہ ایمان کو ختم کر دیتے ہیں. کچھ لفظ ایسے ہیں جن لفظوں کے، میرے پاس لڑکا آیا، اس نے بتایا میں فلاں جگہ ہوں راجستھان میں، شہر کا نام بتایا، کہا جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہاں روزانہ صبح کو مارننگ اسمبلی ہوتی ہے، وہاں مورتی کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے، پھر سارے لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، پھر مجھے بھی جھکنا پڑتا ہے. اب میں جھکوں یا نہ جھکوں، اور کبھی جھکنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا پڑتا ہے، پھر وہاں وہ راکھ ملتے ہیں یہاں پر، اور اسی ادارے میں یا تو تعلیم پڑھ رہا ہے یا جاب کر رہا ہے کشمیر کا. آج کا دور وہ دور ہے کہ جس میں وہ الفاظ بولوائے جائیں گے، سمجھنے والا سمجھے گا کہ معمولی ہم سے کیا فرق پہ، مگر حقیقت سے کفر ہو جائے گا اور ایمان چھن جائے گا. مثلا جب سورج کی پوجا کرنے کے لیے کوئی جملہ زبان سے نکالا گیا، سوریہ نمسکار ٹھیک، اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے 6000 سال پہلے کہا تھا میں سورج کی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. 6000 سال پہلے اس وقت بھی سوریہ نمسکار چل رہا تھا. پھر اکبر بادشاہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا ہم بھی سورج کے پجاری ہیں. اس نے تین ٹائم جو ہے وہ پوجا پاٹ کا وقت مقرر کیا تو سورج کی پوجا ہو رہی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا. آج بھی ایمان والوں سے مطالبہ ہو رہا ہے بے شمار علاقوں میں کہ آپ اپنے سکولوں میں، اپنے کالجوں میں، اپنے دفتروں میں، حتیٰ کہ مدرسوں میں وندے ماترم بھی کرو. وندے ماترم مطلب زمین کا خدا مانو، گائے کا خدا مانو. وہ قوم جو کیڑے مکڑوں کو خدا مانتی ہے اس قوم کا راستہ الگ ہے. ہم اس کائنات میں
तमाम मखलूक़ात को मखलूक मानते हैं, हम मखलूक को खुदा नहीं मानते। खुदा वो एक अल्लाह है जिसने सारी कायनात बनाई है। न आसमान खुदा है, न ज़मीन खुदा है, न हम सूरज बंसी है, न चंद्र माता है, न सूरज, न चांद, न गाय, न ज़मीन, न पत्थर, कोई चीज़ खुदा नहीं। हाँ, वो कौम है जो कभी मर्द के पेशाब की जगह को कहते हैं ये खुदा है, कभी औरत के सत्र की जगह को कहेंगे ये खुदा है, कभी गाय के उसको कहेंगे खुदा है, कभी गाय के पेशाब को कहेंगे ये दुनिया का सबसे पवित्र क्या क्या है। उस कौम का रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। हम तो तौहीद पर कायम हैं, वो शिर्क पर कायम हैं। उनके खुदाओं की तादाद ही कोई तय नहीं है, वो करोड़ों में हैं, करोड़ों में हैं। कहीं लिखा है 33 करोड़, कहीं लिखा है 55 करोड़। तो कहा तो ऐसा बोझ में क्यों 55 करोड़ खुदा जिस कौम के। वो पॉलिसियां ऐसी बनाएंगे कि ईमान वालों के ईमान छिन जाए, और ईमान वाले अपने कमजोर ईमान की बिना पर धोखा देंगे अपने आप को, हमसे पीने को है फर्क, और वो सारे काम करते रहेंगे। कितने मुसलमान इस वक्त हैं हाथ में कड़ा लगाएंगे, है हमसे क्या गैस, यहां टीका लगाएंगे तो हमसे क्या गैस, गले में जिनेऊ डालेंगे कि हमसे क्या गैस। हत्ता कि कमजोर ईमान वाला किसी गैर मुस्लिम मुआशरे में पहुंचा और वहां उसे लगा अगर वो जाहिर कर बुशु मुसलमान में मवाद तकलीफ सुन जाहिरी करम बुशु मुसलमान, वो ऐसा लफ्ज़ बोलेगा जिससे अगले वालों को पता चलेगा ये मुसलमान नहीं है। तो अपने इस्लाम को भी छुपाता है आदमी। वो होता है इस्लाम आदमी के ईमान का इम्तिहान। जब मुसलमान कमज़ोर ईमान वाला होगा तो किसी जगह जा कर के छुपाएगा अपने आप को, युमन को पता लगा मुझे मुसलमान खबर क्या करनम, ठीक क्या करनम। सहाबा के वाक़यात हम बड़े फ़ख्र के साथ बयान करते हैं, उन्हें जाने दी मगर अपने ईमान का सौदा नहीं होने दिया। हम तो ज़रा से डर गए ये खबर क्या करनम, इसलिए बुद्धिमन ज़ाहिरी का मुझे मुसलमान। ठीक, इस्लाम की ज़ाहिरी अलामत है वो तो हमने साफ़ कर दी बड़े फ़ख्र के साथ, दाढ़ियाँ साफ़ कर दी, टोपियाँ साफ़ कर दी, होलिया आपने ख़त्म कर दिया। अब बचा हुआ एक छोटा सा खतना, वो भी छुपा हुआ है। उसके बाद फिर नाम बचा था, नाम को भी चेंज करते हैं। क्या साहब आप क्या हैं, कल GR राठौर, GR राठौर, वो गुलाम रसूल राठौर ना, वो गुलाम रसूल राठौर ये क्या शनो हमन बस GR राठौर हमन के राय जुसोनी। ये है सूरत हाल। इसलिए मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाने की फ़िक्रमंद होंगे, पढ़ाएं, मगर ऐसे इदारे के हवाले करेंगे जिसके बाद उनका ईमान छिन जाएगा। वो वहाँ प्रार्थना सभाओं में बैठेंगे, वो वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सजदे करेंगे, वो वहाँ सुबह की वो मॉर्निंग असेंबली में मुशरिकिया जुमले बोलेंगे, उनका ईमान ख़त्म हो जाएगा। वो समझते रहेंगे इसलिए मुसलमान कहते रहेंगे। वो तो हुजूर के ज़माने में अब्दुल्लाह इब्न उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था वो भी कहता था मैं मुसलमान हूँ, वो भी कहता था मैं मुसलमान हूँ। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, मुनाफिक का चवाना यमिस अंदर कुफर आयसे जय पड़ ईमान इसलिए मुसलमान इसलिए मुसलमान इतना खुदा इसमाना। हम भी खुदा को मानते हैं, हम नबी को मानते हैं, इस कुरान माना, बस सोरे शवाना इंसान हम इस मुतमईन करने खतरा अंदर जमाना की अंदर से कुछ भी नहीं है, जुबान से बोलता रहेगा। ये इस वक्त उम्मत के बेशुमार लोग ऐसे ही है। ठीक, यही कश्मीर में एक कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर साहब वो क्या कहता है, देखो देखो नबी के बिलीव करने का मतलब क्या होता है। बच्चों ने कहा जी क्या होता है, कहने लगा देखो बेटा बाप को मानता है, बीवी शौहर को मानती है, स्टूडेंट टीचर को मानता है, लेकिन हर बात थोड़ी माननी होती है। बाप को हमने बाप माना, बहुत सारी बातें मानते हैं, बहुत सारी नहीं मानते। बीवी शौहर को शौहर मानती है, बहुत सारी बातें उसकी मानती है, बहुत सारी नहीं मानती, फिर भी वो शौहर है, फिर वो बीवी है। इसी तरह से बेटा अपनी बाप की बहुत सारी बातें नहीं मानता है तो अच्छू से नीचू। स्टूडेंट टीचर की बहुत सारी बातें नहीं मानता है तब भी वो स्टूडेंट है। बच्चे कहते हैं जी हाँ, ऐसे ही हम नबी को मानते हैं, जरूरी नहीं उसकी हर बात माने। ये है थ्योरी आज की, ये इस वक्त की थ्योरियां चल रही हैं आपके स्कूलों में, और तुम्हारे घरों से पैदा होने वाले लोग हैं जो ये पढ़ा रहे हैं। और तिमन टेढ़ इंटेलेक्चुअल, तिमन टेढ़ खबर क्या है, कुछ नहीं। कुछ लोग मुर्तद, कुछ मुल्हिद, कुछ अथीस्ट, कुछ खुदा की जमीन पर बोझ, पहले भी रहे हैं, आज भी पैदा होते रहेंगे। इसलिए जो बात समझानी थी वो ये कि ऐसी तमाम हरकत, ऐसे तमाम जुमले, जिन हरकत की वजह से ईमान छिन जाएगा, जिन जुमलों की वजह से इंसान का ईमान ख़त्म हो जाएगा, उन हरकत और जुमलों को सीख करके रखें और उनसे बचने की कोशिश करें। और अपने बच्चों को, जो तुम्हारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूलों में जिन स्कूलों के बारे में कुछ पता नहीं वहाँ उनको क्या बनाया जा रहा है, ऐसे स्कूलों में जिन स्कूलों के बारे में कुछ पता नहीं वहाँ उनको क्या सिखाया जा रहा है, उनका माइंड कैसा बनाया जा रहा है,
ان سکولوں میں. پھر وہ والدین کتنے ظالم ہیں جن کے گھروں میں اللہ اور نبی کا تذکرہ نہیں اور اس کے بعد ان بچوں کو حوالے کر دیا ایسے سکول والوں کے جہاں اللہ اور نبی کا نام لینا ہے جرم ہے. اس کے بعد یہ بچہ اگر ملحد نہیں بنے گا, یہ بچہ اگر دین کا دشمن نہیں ہوگا, یہ بچہ اگر دین سے نفرت نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا. چونکہ دور قیامت کا چل رہا ہے اس لیے لوگ اپنی بے قدری سے ایمان چھوڑتے جائیں گے, کفر کی طرف نزدیک ہوتے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ جو ٹمپریری مسلم ہوں گے وہ پکے کافر بنیں گے اور جو پکے مسلمان ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے. ان الگ ہونے والے مسلمانوں پر مصیبتیں آئیں گی, امتحانات آئیں گے, ان امتحانات میں وہ جمے رہیں گے مگر اپنی ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اور بے اشارے جو ہیں وہ کبھی سکول میں ایڈمیشن مل جائے, کہیں کسی کو عورت مل جائے, کہیں ورلڈ کا ٹور مل جائے, کہیں کوئی اور لالچ مل جائے. جناب والا سکول والا اسے این جی او والوں سے کہتا ہے میں آپ کا انعام لے لوں گا, آپ کی ایڈ بھی لے لوں گا, آپ جو کچھ بتائیں میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا, سارے بھی کروں گا. میں امید کرتا ہوں کہ جو بات سمجھانی چاہ وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو. اللہ کرے سمجھ میں. اور اگر سمجھ میں آ گئی مگر دل قبول نہیں کر رہا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اندر انفیکشن ہے, اس وجہ سے دل قبول نہیں کر رہا ہے. دوسری بات, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, 2 آیتیں ہیں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا جیسے تمہیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے ویسے تم قدر نہیں کرتے ہو. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں پہچانی جیسی اللہ کی قدر پہچاننی چاہیے تھی. ان دونوں آیتوں کو ذہن میں رکھ کر اب دیکھیں یم کاشر یہ ونان چھے کہ خدا صاحب چھن آز کنسن تہ بوزان, یم کاشر یہ ونان چھے خدا صاحبس تہ آو نہ بوزنہ, یم کاشر یہ ونان چھے کیا سا ژٕ چھُکھ نہٕ نونٕے کُن زہرا کُن چھُکھ خدا صاحبس تہ ژوٗرِ بِہِتھ, چھنا ونان کاشر, کشمیری جملے بولتے ہیں یہ کیا سا ہے خدایس پہ کھوزُن, یہ چھُ ونان ہے بہٕ چھُسے نہٕ کٲنٛسہِ تہِ کھوژان. یہ جملہ کشمیری بولتے ہیں. میں کسی سے نہیں ڈرتا, اللہ سے ڈرو, میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے بوش چون خدا کیا کہہ رہی میں. یہ جملے کشمیری بولتے ہیں. یہی ہے وما قدر اللہ حق قدری. جب سیلاب آیا تھا تو یہی قریب میں ایک محل میں ایک صاحب نے کہا دپان خدا صاحبہ ژٕ روٗدُے نہٕ وۄنۍ کنٹرولٕے, سورُے چھُ گوٚمُت ان کنٹرول, تیٚلہِ کیٛازِ چھُنہٕ وۄنۍ استعفیٰ دِوان. یہ ہے کشمیری جملے. ظاہر ہے سب کا معاملہ ایسا نہیں ہے مگر محتاط رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کے بارے میں دھوکہ مت کھانا, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, کبھی اللہ کے بارے میں دھوکے مت کھانا. جو مرضی سو بولتے رہو, آج کیا کہہ رہی سکھوا تھا آج تائیں لکھیں کرو, آج کیا کہہ رہی بھائی کیسا گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی. ٹھیک ذرا اگر پریشانی آئے دپان مےٚ چھُنہٕ سمجھ مےٚ کتھا گۄناہ چھی دہ کٔرمٕتۍ خدا صٲبس چھُیی نہٕ مےٚ ورٲے کانٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ روٗدمُت, بیٚیہِ چھُ ترٛاوان یہِ مصیبت مصیبت. یہ جملے جہاں جب سیلاب آیا تھا تو ایک گاؤں میں 3-4 بوڑھے نماز پڑھتے تھے, 3 بوڑھے اس میں نماز پڑھا, باقی پورا گاؤں آوار. سیلاب میں سارا گاؤں ڈوب گیا. ریلیف والے جب ریلیف پہنچ گئے وہاں پیش نماز ہُنٛد ٹائم دپان ہے نماز ہم چھِ ونان دپان ہے أسۍ کیٛازِ پروس نماز, اَسہِ کیٛازِ ترٛووُن سہلاب, اَسہِ کٕم گۄناہ ٲسۍ کٔرمٕتۍ, اَسہِ کٕم گۄناہ ٲسۍ کٔرمٕتۍ, أسۍ کیٛازِ پروس نماز. ٹھیک پہلے بھی نماز یہ نہیں تھا اور تو چھِ ونان اَسہِ کٕم گۄناہ ٲسۍ کٔرمٕتۍ. گاؤں کے لوگ چرس کا کاروبار کر رہے ہیں, نماز بالکل نہیں پڑھتے ہیں, تو اچھا ونان اَسہِ کٕم گۄناہ ٲسۍ کٔرمٕتۍ, اَسہِ چھُنہٕ سمجھ یِوان. یہ ہے گناہ کرنے کے باوجود آدمی اپنے آپ کو مجرم نہ سمجھے, اس کو کہتے ہیں سرکشی. اچھا سرکشی گناہ کرنے پتہ جو احساس خدا میں گئی غلطی وۄنۍ گوٚژھ تِمن اللہ تعالیٰ سزا دیُن, وۄنۍ گوٚژھ خدا سٕنٛدِ طرف گٔژھ تِمن ژٔنٛڈ یِنۍ. یہ جملہ انسان ڈرتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے گناہ بھی ہو گیا, اللہ کا خوف بھی ہے, گناہ بھی ہے, اللہ کا خوف بھی ہے, یہ بچنے کی امید ہے. لیکن جب گناہ ہو گیا اب تو میں چھُنہٕ سمجھ یِوان, بے کر گناہ کرتے ہوئے خیال ہے بے کر, چاہے جو بھی ہو. دکاندار نے کسٹمر کو فراڈ کیا, دلس میں خوش آج کیا زیون میں, بیٚیہِ گوٚژھ امی قسم کانٛہہ کسٹمر پھسُن. دفتر میں صاحب افسر ہو یا نیچے والا کوئی ملازم دپان اسٲمِس اصل پھسیومُت واریاہ کیٛاہ سا زیوٗن آز, بیٚیہِ گوٚژھ یُتھُے. لڑکا لڑکی کہیں ملاقات کر رہے ہیں, بڑے خوش واپس آ رہے ہیں, صبح کرو بیٚیہِ ملاقات, بیٚیہِ گوٚژھ ونُن. ٹھیک گناہ کرنے کے بعد پھر دل میں لذت محسوس کرنا اور پھر اس گناہ کرنے کا ارادہ کرنا اور تمنا رکھنا بیٚیہِ گوٚژھ گژھُن, یہ سرکشی کی حالت ہے, یہ اللہ کو برداشت نہیں ہوتی. ٹھیک اچھا ونان کٲشِر
بلی کا دودھ پینا اتنا تیوت چھن پھاشان یوس تم سن لڑ گلواویں یا کہ لڑ گلواویں. اس لیے اللہ کے بارے میں محتاط یہ جملے ہرگز زبان پر نہیں آنے چاہیے. کیا چون خدا کیا کرے بس کنس تہ کھوژان میں آسان کنس کی وورمت چون خدا کیا کری میں نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ تیرا خدا مجھے کیا کرے گا. ٹھیک اس طرح کے جملے جو اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں بولے جا. بلکہ اب تو بہت سارے لوگ حضور کی ذات کے بارے میں بولتے ہیں لیکن وہ عوام میں نہیں ہیں. وہ جو جن کے ذہن میں ٹیانٹ ہے اچھا کیا تھا پرمے زور لفظ یہ بنمت انٹلیکچوئل تمن کیوں وہ سکولوں کالجوں میں اور اپنے دفتروں میں اپنے ان ایریوں میں بیٹھ کر کے تفسیر کرنے لگتے ہیں. کیا تفسیر کرنے لگتے ہیں؟ کہا وہ نبی بہت اچھے کیریکٹر کے انسان تھے مگر بیکورڈ زمانہ تھا اس لیے اسی زمانے کے متعلق انہیں باتیں کی. فارورڈ زمانہ ہے آج کہاں چلے گا. یہ ہے وہ جملے جو حضور کے بارے میں بولے جا رہے ہیں. خیر وہ تو عوام میں نہیں ہے. عوام میں تو یہ ہیں آخرت کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں. عام مسلمان اللہ کے نبی کی ذات اقدس کے متعلق محتاط رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے. اور جب تک امت کو اپنے نبی کے ساتھ تعلق میں نزاکت اور خوف اور ڈر اور احتیاط رہے گی تب تک اس کا ایمان بچے گا. اور جو ہی احتیاط ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا وہ میں بتاتا ہوں. کیا ہوگا اسی شہر میں ایک گھرک لڑکا ایک گھر کا لڑکا چرچ میں گیا. اسی کے محلے کا دوسرا لڑکا اس کو دیکھ کر کے آیا. اس لڑکے کے باپ کے پاس گیا تھا چون لڑکا کیا اس کو کہتا ہے چرچس مز. ٹھیک باپ یہ کہتا تھا تم سے کیا فرق پی تو نہ اتھے چھ فرق تو کہیں فرق نہ یہ نبی مون نہ وہ نبی مون. یہ ہے وہ مرحلہ اس شہر کا. یہ باپ جو ہے یہ افسر صاحب ہے. افسر صاحب کی ساری افسری پرسوں ختم ہو جائے گی. جس دن افسری ختم ٹیڑ ختم اور تام چاسن سے کریز آسمان پر. تب تک جناب والا یہ سمجھتا ہے دنیا میں سب سے بڑا وہ تو بات ہی کرنے کو تیار. اور جس دن افسری ختم ہو جاتی ہے پاچس زنان تہ پرسنات اس وقت اس کو سمجھ میں آتا ہے وہیں چھس بہ زمین پر ووتمت. اس وقت آدمی کی حالت بدل جاتی ہے. تو چونکہ افسری کی ٹینٹ ہے اس افسری کے ٹینٹ میں کیا مطلب ہے یہ نبی مون ہو نبی مون فرق کیا پی. یم لڑکن ونس تیل کر اخ چیز مشید من کر ژٕ اعلان دپان ہے نا بہ کیازِ کر اعلان دپس ژٕ مہ کر اعلان ول بہ کرے دپان ہے مہربانی اس غلطی کر جی نا. اب کیا ڈر گویا مطلب یہ ہوا کہ مسجد والے میرے خلاف ہو جائیں گے میرے سٹیٹس میں فرق پڑے گا. ایمان اندر نہیں اس کی پرواہ نہیں ہے. پرواہ لوگن کو دھو برقرار ہو بھے چھس مسلمان. یہ ہے صورتحال شہر میں. گاؤں بچاروں شہر والن آسان ٹینٹ گامک چکت گاؤں والن آسان ٹینٹ شہر چکت. شہر و گاؤں کا مسئلہ نہیں مسئلہ امت کا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں محتاط رہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں محتاط رہیں. آخرت کے بارے میں جملے نازیبہ جملے نہیں بولنے چاہیے. ایک سکول میں بچے نے تقریر کرتے ہوئے کہا اللہ کے فرشتے ٹھیک تو ٹیچر صاحب نے کہا آج تام چھم تم فرشتے کیسے وچھمت خبر چھاتی کنہ. یہ ہے وہ آج تام چھم تم فرشتے کیسے وچھمت خبر چھاتی کنہ. یہ ٹیچر صاحب کہہ رہا ہے. میں اس گاؤں کو بھی جانتا ہوں. ٹیچر کا نام سنا ہے ٹیچر کو دیکھا نہیں ہے. یہ حالات. اس لیے میرے بھائیوں زندگی آگے چلتی رہے گی. کفر پھیلتا رہے گا. بہت سارے ایمان والے اپنا ایمان چھوڑ دیں گے. جو چھوڑ دیں گے ان میں سے بعضوں کو دھوکہ ہوگا اس مسلمان اندراز مقلومت اسلام. بہت ساروں کو فکر ہو گیا ہمارا اسلام ہم سے نہ چھنے. اس کے بعد جب مشکل حالات آئیں گے تو پکے ایمان والے جمے رہیں گے. کچے ایمان والے اس دن فوراً سودا کر لیں گے. اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا اور قیامت نزدیک سے نزدیک آئے گی. حالات ادھر ہی کو جا رہے ہیں. اور اس سلسلے کی بڑی بات جو اور ہے وہ یہ کچھ پتہ نہیں آگے کے حالات کیا آنے والے ہیں. اس وقت تو کھلم کھلا اذانیں پڑھی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے آگے ایسے حالات بھی آئیں کہ اذانوں پر پابندی لگ جائے. اس وقت پتہ چلے گا پکا مؤذن کون ہے اور کچا مؤذن کون ہے. جو کچا مؤذن ہوگا انہیں پابندی لے گا کچا بانگ پڑے میں بہکنے پڑے. اور جو پکا مؤذن ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے صاحب میں تو اذان پڑھوں گا جان جائے تو جانے دو جانی ہی ہے اس کو. جس دن میں تو اذان پڑھ کر کے رہوں گا اس وقت امتحان ہوگا. اللہ حفاظ جس وقت اذانوں پر پابندیاں لگیں گی جس وقت نمازوں پر پابندیاں لگیں گی جس وقت گھروں میں قرآن رکھنے پر پابندیاں لگیں گی جس وقت اللہ کا نام لینے پر اور
اس وقت پکے ایمان والے اور کچے ایمان والوں کا فیصلہ ہوگا کون کچا ہے اور کون پکا ہے. یہ بات بھی ختم ہوگی. اس کے بعد پھر چوتھی بات بتانی تھی کہ ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے یہ میرا جسم اللہ کی نعمت اور بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کی نعمت اور بہت خطرناک. تو بھائی جسم کیا ہے اس کو خطرناک؟ یہ کیا ہے خطرناک؟ بڑا خطرناک. اللہ کی نعمت ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، زبان سے ہم بولتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں. یہ جسم اللہ کی قدرتوں کی بہترین نشانی ہے، بہترین نشانی. کاش لوگ آج کے سائنسی دور میں سائنس پڑھتے اللہ کو پہچاننے کے لیے، تو قدم قدم پر آپ کو سائنس دکھائے گی، ٹھیک، مگر پڑھتے نہیں ہیں. انسان کی زبان پر ٹیسٹ اللہ نے رکھا، کم سے کم 40,000 ٹیسٹ زبان ریکارڈ کر سکتی ہے. اور آج ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی، اس کا ٹیسٹ ریکارڈ ہو گیا. سال ہر سال کے بعد جب یہ تو میں ہمیشہ نا امبرون کھیومت پھلن جائے، زبان فوراً یاد دلائے گی، اس نے اس کو ریکارڈ کر لیا ہے. اس زبان پر اللہ نے ٹیسٹ رکھے ہیں. ہے یہ پیوتا یوتا نہ پیوت. اگر زبان پر اللہ نے ٹیسٹ نہ رکھے ہوتے تو زبان پر تو کھانے کا کوئی مزہ ہی نہیں تھا. ہاتھ سے ہم لقمہ اٹھاتے ہیں، پتہ چلتا ہے میٹھا ہے، کھٹا ہے، نون چوزا زیادہ کم چوزا کچھ نہیں. اور جو ہے زبان پر رکھتے ہیں ہاں مزدار سے نہ سے بے ماز اچن کی اچن نون نہیں نا. زبان بتاتی ہے ذائقہ کیسا ہے، ہاتھ نہیں بتا سکتا. کیوں؟ پیدا کرنے والے نے زبان کے اندر ذائقہ رکھا، ہاتھ میں نہیں رکھا. ہاتھ پکڑ تو سکتا ہے، زبان پکڑ نہیں سکتی. زبان چکھ سکتی ہے، ہاتھ چکھ نہیں سکتا. تو انسان کا یہ جسم خدا کی قدرتوں کی بہترین نشانی ہے، خدا کی قدرتوں کی بہترین نشانی. یہ میڈیکل وارڈ ہے، کاش میڈیکل سائنس پڑھیں اور ایک ایک پارٹ کو پڑھیں اور خدا کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں. پھر پتہ چلے گا کہ صاحب اللہ کی قدرتیں کیسی ہیں. انیٹمی اسی غرض سے پڑھنی چاہیے، اور اگر اسی غرض سے کوئی انیٹمی پڑھے گا یقیناً اجر و ثواب ملے گا، اللہ کی معرفت کے دروازے کھل جائیں گے. مگر اگلا پارٹ جو ہے یہ جسم بہت خطرناک ہے. اور خطرناک اس لیے ہے کہ ہاتھ سے جو جرم کریں گے یہ ہاتھ ریکارڈ کرتا ہے. دم بایا بوز سے کرتا صاحب استعمال ٹھیک بس سے چون بس سے ہم سن طرف بتاوا ریکارڈ کرے بکا کرتا سے استعمال. ہاتھ ریکارڈ کرتا ہے، آنکھ ریکارڈ کرتی ہے، جسم تمام اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں. اس لیے آپ رات میں تنہائی میں بیٹھ کر کے ویب سائٹوں کی گندی چیزیں دیکھیں اور کہیں نہ گھر کن پاتا نہ بیکس پاتا چٹکن چ دت لیپ تیل اندر تیل لیپ میں اندر، وہاں بیٹھ کر جو آپ کو دیکھیں گے یہ مت سوچیں. ایک تو اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ جسم سارا ریکارڈ کر رہا ہے. تو یہ جسم سارا ریکارڈ کرتا ہے. جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، انسان نہیں تھا، اللہ بھی دیکھ رہے تھے، فرشتے ریکارڈ کر رہے تھے، اور میں خود تھا، میں تو تیرے ساتھ ساتھ تھا. قرآن کریم میں سمجھو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ لَكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. تم اپنے کھال سے چھپ نہیں سکتے، یہ کھال تمہارے ساتھ ساتھ ہے اور یہ ریکارڈ کر رہی ہے. تب پرانے زمانے سے یہ کب ریکارڈ کرے تھے، یہ کس کن کا ریکارڈ. آج یہ سوالات ختم ہو گئے. آج تو انسان نے خود بنا دی نا چیزیں. اتنا سا چپ کتنا ریکارڈ کر لیتا ہے. موبائل کے اندر اتنا سا چپ، سلیکان کا دور ہے تو سلیکان کا اتنا سا چپ انسان کا سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے. تو اللہ کا بنایا ہوا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک. اور اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں آج تو سی سی کیمرہ لگنے کا دور ہے. ٹھیک، سی سی کیمرہ چسار نہیں وہاں چو سمجھ آمد، بس اللہ کا سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے. اس لیے ہر اخ مسلمان کا سمجھو بچو سی سی کیمرہ کو لے، سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک، اپنے تنہائی میں، دکان پر، دفتر میں، کالج میں، کلاس روم میں، پارک میں، ہاؤس بوٹ میں، کیفٹیریا کے چھپے ہوئے کمرے میں، کہاں کیا کیا کر رہے ہیں. سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ کی باڈی آپ کے ساتھ ہے اور یہ سارا ریکارڈ کر رہی ہے. تنگ اگر تو کوشش کری جسم چ میون بایا چون چی نہیں. اور جس نے یہ بنایا یہ اس کا کام کرے گا، آپ کا نہیں کرے گا. اس نے کہا ریکارڈ کرنا سارا، کہ یا اللہ بالکل میں آپ کا بنایا ہوا، جو آپ فرمائیں گے. کہا تو میرا بنایا ہوا جو میں کہہ رہا ہوں ریکارڈ کر لینا، اور مجھے ویسے تیرے ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے، مگر تجھ سے بلواؤں گا قیامت کے دن کیا 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 تھا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. لہذا آنکھ سے وہ چیز دیکھی گئی جو نہیں دیکھنی تھی، چاہے وہ زندہ انسان کی شکل میں دیکھی، چاہے فوٹوؤں کی شکل میں دیکھی، چاہے میگزینوں پہ دیکھی، چاہے بنے ہوئے بیلاکٹوں پر عورتیں بنی ہوئی دیکھی. آج تو ہر چیز میں عورت ننگی عورت ہے. ٹھیک، حتیٰ کہ
لوہے کا کام کرنے والے لوہا وہاں بھی عورت ہوگی. عورت کا لوہے کا کیا کام ہے؟ کیسا پار اگر آئے سے سچک زائیں آتا تم دکاندار چھو پار کیوں پار چھو سمجھن لوہے کا مار توڑ ٹھیک. اور اس کے بعد پھر اس پر جو ٹٹ لگی ہوئی عورت ہے اس کے ہاتھ میں پار ہے, اور عورت کیسے پار چڑھائے گی؟ ٹھیک. صابن بیچنی ہے, عورت نہاتی بھی آئے گی, ٹھیک ہے صاحب, اس کا پیسہ بھی ہم سے لیں گے, اس کا پیسہ بھی ہم سے لیں گے. لیکن وہ چیزیں ہارڈ ویئر کی چیزیں اس پہ بھی عورتوں کی تصویریں ہیں, تو عورت کو تو بکا دیا ہے, اور عورت سمجھ رہی مجھے موڑ پکا, موڑ کو پکا وہ برباد ہو گئی ہے. کہتے ہیں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ جو ہے وہ عورت کے ساتھ آج کھیلا گیا. اس کو بتایا گیا تیری ترقی یہ ہے کہ تو ننگی ہو جا, تو ننگی ہونے کو اسے سمجھا ترقی, اور زوئیں بہرحال زوئیں کم عقل تم تم اگر وہ پنس گارس میں تیل گیس پہ بیکورڈ, اگر وہ سڑک کے پہ آئے تیل سے فارورڈ. اور جن ملکوں میں عورت کا تباہ حال ہو گیا وہ تو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے, وہ تو چھپے ہوئے ہیں, اس لیے خواب ہے یورپ. بہرحال میں سمجھا یہ رہا تھا کہ انسان کا یہ جسم جو ہے یہ خدا کی طرف سے امانت ہے, اور خدا کی طرف سے ریکارڈر لگا ہوا ہے, اور یہ سب کچھ ریکارڈ کرے گا, اور قیامت کے دن ایک ایک چیز بولتا رہے گا. کھال الگ بولے گی, آنکھ الگ بولے گی. قرآن اس میں ژورن جائے مضمون, ژورن جائن آیت اردہمی سپارہ مز یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم ارجلہم بما کانوا یعملون. سورہ یاسین شریف من یاد آسہِ تم ہیکن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. 40 سپارہ مز تہ آیت گئی 3 تو 4 جائے تہ. اس لیے اپنے جسم کا غلط یوز نہ کریں, ورنہ یہی جسم کل کو بس بات ختم ہو گئی. آخری بات, بہت ساری باتیں تھیں آپ مسلم, ایسے تمام کپڑے جن کپڑوں میں فحش جملے لکھے ہوئے ہیں, جن کپڑوں میں شراب کے ایڈورٹائز ہے, بڑے فخر کے ساتھ ہمارا نوجوان پہنتا ہے, کیا صاحب یہاں لگا ہوا ہے, شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے کسی فلم اسٹار کے, اور یہ شرٹ پہنے ہوئے ہیں, ٹھیک, وہ ایسی شرٹ پہنے ہوئے جس پر لکھا ہوا ہے فخر سے کہو میں جیو ہوں, اور یہ پہن رہا ہے. ایسی تمام شرٹیں. آپ کس چیز کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں؟ شراب کا. کس چیز کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں؟ فلم اسٹاروں کا, کرکٹروں کا. مسلمان ہو کر جب غیرت مٹ جاتی ہے تو نوبت یہاں تک آتی ہے. ایسے تمام کپڑے جن میں گندے جملے لکھے ہوئے ہوں, جن میں سہ آسن بنائے, جن میں پنج ہاپت آسن بنائے, وہ کپڑے پہنتا ہے مسلمان. اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا تصویروں کے بارے میں, اللہ کے نبی نے جو سخت موقف اختیار کیا, آج سمجھ میں آتا ہے تصویروں کے سیلاب میں کیا کیا طوفان مچایا ہے. اور اس تصویروں کی ساری فوٹوگرافی کا پیسہ ہم سے چھینتا ہے, وہ ہم کو وہ جلدی سمجھ میں بھی نہیں آتا. بس مان لیجئے اگر کسی کمپنی نے کوئی چیز تیار کی, یہ جو چیز تیار کی اس کا بھی ایڈورٹائز کرنا ہے, اس ایڈورٹائز کے لیے کسی عورت کو لائیں گے, اس کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرائیں گے, اس سے مختلف پوز لیں گے, پوز لینے کے بعد پھر 2-4 پوز سلیکٹ ہو گئے, اس کے بعد اس کو کئی کروڑ پیسہ ملے گا اس ماڈلنگ کرنے والی کو, یہ چلے یہ ماڈلنگ کرنے والی. اس کے بعد یہ پروڈکٹ جب تیار ہوگا تو وہ جو ماڈلنگ کرنے والے کو پیسے دیے گئے ہیں وہ پیسہ اس میں انکلوڈ ہوگا, اس کے بعد اس کی پرائز طے ہوگی. تو گویا اس پر جو عورت بنی ہوئی ہے اس عورت کے دیکھنے کا پیسہ بھی مجھے ہی دینا ہے, اس کے بعد میں یہ چیز خریدوں گا. اسی وجہ سے دوائی ہوتی ہے 5 روپے کی, ہم خریدتے ہیں 50 روپے, اس پہ دوائی 5 روپے کی ہے, مگر وہ مختلف ایڈورٹائزوں کے خرچے, اور بیچ میں فرنچائز کے خرچے, بیچ میں پھر ہول سیلر کے خرچے, بیچ میں کچھ اور خرچے, پھر ٹیکسز ہوتے ہوتے پھر وہ بوتل آئے گی, پھر بوتل پر چٹ لگے گی, پھر ٹھان بنے گا, اس ٹھان پر لکھا جائے گا, اس کے الگ خرچے ہوں گے. یہ پیوتا ہوتے ہوتے 5 روپے کی دوائی 50 روپے کی یہاں پہنچتی ہے. اس میں عورتوں کے وہ خرچے بھی ہیں, جیسے اب صابن ہے, اس صابن کو کسی کی عورت کو نہلوائیں گے, اور وہ عورتیں جو ہیں وہ نہائے گی, اس کے بعد پھر اس کو کئی کروڑ روپے ماڈلنگ کا پیسہ ملے گا. اس کے بعد پھر اس صابن کے پیکٹ پر ننگی عورت آئے گی, اس ننگی عورت اور وہاں سے جو ایڈورٹائزنگ ہوئی وہ سارے کا خرچہ بھی ہم سے وصول ہوگا. لوگ سمجھتے نہیں, استحصال کا دور ہے. پہلے زمانے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے کھل کر, آج ڈاکہ جو ہے وہ تگڑموں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ جو یہ MBA اور MBA پڑھاتے ہیں اس میں تو بہت سارے چیپٹر اسی کے ہوتے ہیں, کیا کسٹمر کو کیسے لوٹیں گے, کسٹمر کو کیسے پھنسائیں گے, کسٹمر کو کیسے. وہ تو میں نے اس کے سبجیکٹ دیکھے ہیں, تو میں نے کہا یہ تو فراڈ ہیں سارے. کہنے لگا فراڈ وہ آپ کے مذہب میں ہوگا فراڈ, یہ تو آرٹ ہے, اس کا نام رکھا ہے آرٹ. کسٹمر کو کیسے پھنسائیں, ایڈورٹائزنگ کیسے کرنی چاہیے, پیکنگ کیسے کرنی چاہیے, کسٹمر کیسے مائل ہو جانا چاہیے, تو تاکہ چنانچہ بہت ساری چیزیں لوگ خریدتے ہیں صرف ایڈورٹائزنگ کی بنیاد پر, ضرورت کی بنیاد پر. تو انہیں ایڈورٹائز ہوا سا ایک ہوتا اصل چیز ایڈورٹائزنگ سے. بہرحال میں جو سمجھا رہا تھا وہ یہ
کہ اب تو بہت تفصیل سے سمجھانے کی بات تھی، لیکن میں موضوع ختم کر دیتا ہوں، آخری بات سناتا ہوں جو بہت نیا مسئلہ آیا ہے، اور ابھی 100% فیصلہ تو ابھی نہیں ہوا، لیکن ہونے والا ہے فیصلہ۔ ایک نئی چیز آئی، اس کو کہتے ہیں بٹ کوائن۔ اس بٹ کوائن کا کاروبار اب پوری دنیا میں آ گیا، یہ ہوائی کرنسی ہے اور ابھی ہے کہیں نہیں ہے، مگر کروڑوں کا کاروبار بٹ کوائن کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ابھی فیصلہ ہے، ہرگز اس میں پاؤں میں پھنسائیں، ہرگز اس میں دخل مت دیں، اور نہ جانے اس پر کتنے لوگ ڈوب جائیں گے، کتنے لوگ مر جائیں گے۔ اس لیے یہاں بھی کشمیر میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، اگرچہ حتمی جواب ابھی نہیں ہوا، عالمی سطح کے جو ہمارے اسلام کے ماہرین ہیں وہ اس پر غور کر رہے ہیں، لیکن اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ بٹ کوائن کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی سنا ہی نہیں ہوگا تو بہت اچھا، پھر تو بہتر ہی ہے، اور اگر سن لیا اور سوچنے لگے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو ابھی تک جواب اس کا یہ ہے کہ بٹ کوائن کے کاروبار میں اپنے آپ کو مبتلا مت ہونے دیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہو جاؤں گا میں، اس وقت اور موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھتے ہیں، تھوڑی سی دعا کریں گے۔